نسبت ولادت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قریب ہے 15 شعبان المعظم جو شب برات بھی ہے، بہت بڑی مناسبت ہے۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سارے سوالات عزیزان نے بھیجے، ان میں سے ایک بڑا بنیادی موضوع جس کے متعلق ایک عزیز نے سوال بھیجا اور انہوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا، آپ کی خدمت میں بھی میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع کو مختصر سا عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ اس عزیز نے یہ سوال کیا کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کربلا کے موضوع کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اس طرح سے ڈسکس کیا جاتا ہے جیسے ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کربلا کا واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہمارا کام ہے اس مصائب سن کے رونا اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ سننا، اور اس میں پھر خصوصاً جو فضائل کا ٹاپک ہے اس میں واہ واہ کر دینا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز جو بڑی بنیادی ہے وہ یہ کہ کربلا کے موضوع کو اس طرح ڈسکس کیا جاتا ہے اس جہت سے کہ جیسے بس ہم نے اس واقعے کی یعنی جو غمگین پہلو ہیں ان کو تو گریہ تو کرنا ہے، دوسرا کلی طور پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیات کے متعلق یہ ہے کہ ہم نے ان کی تقدیس کرنی ہے، بس ان کی شخصیت کو بے عنوان اسوہ اپنے لیے نہیں سمجھنا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم اس یعنی جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آ رہی اور ہم کربلا سے درس حاصل نہیں کر رہے، اس میں یہ تفکر بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جس طریقے سے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حماسہ حسینی کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ کربلا کو جو ہم صحیح نہیں سمجھ پا رہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے مثلا ایک انہوں نے جو چیز ڈسکس کی، فرماتے ہیں کہ بالکل جس طرح عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قربان کیا اور اس قربانی کے ذریعے سے جو مسیح ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب وہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح کہتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے پیارے بیٹے کی قربانی دی صرف اس لیے کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد شیعہ نے یہی کنسیپٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی، اس قربانی کے نتیجے میں ہماری بخشش ہوگی، اب ہم زندگی میں جو مرضی کریں، یعنی خدا معاف کرے، یعنی بعض اس قسم کے تصورات ہیں۔ اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کربلا سے وہ جو تحریفی نظریات ہیں وہ حاصل یعنی سمجھے گئے۔ حتیٰ مثلا آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ وہ جو کربلا کا مارکا تھا وہ ذمہ داری تھی صرف یعنی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح کی ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر جب اصلی مقصد ختم ہو گیا اور بعض لوگوں نے جب اصلی مقصد اس کربلا سے لے لیا تو اس کی جگہ پھر آپ دیکھیں مصائب میں انہوں نے بہت ساری چیزیں وہ انٹر کی کہ جو نہیں ہیں تاریخ میں۔ پھر آگے جو تحریفات ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں خود بخود وجود میں آ جاتی ہیں جب اصلی مقصد سے اصلی ٹریک سے ایک چیز کو ہٹا دیا جائے۔ تو مہدویت کا کنسیپٹ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جب مہدویت کا کنسیپٹ سامنے آتا ہے لے کے آتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں، گریہ کریں، بس یہاں تک ہے، ہم ان کو یاد کریں۔ ایک یہ نظریہ مہدویت از ایکول ٹو گریہ و زیارت پڑھنا، اور یہ ٹھیک ہے۔ چلیں یہ تو پھر بھی ایک مثبت ہے نا۔ بعض کا تو آپ دیکھیں یہاں تک ہے کہ انہوں نے اتنی گمراہی والے نظریات ان کے اندر ہیں کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو روایت کے اندر آیا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب زمین جو ہے وہ ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی، کما ملئت ظلما و جورا، کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو عدل اور قسط سے پر کریں گے جیسے کہ وہ ظلم اور جور سے پر ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس روایت کا غلط معنی کر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ بس ظلم اور جور بڑھاؤ، گناہ کرو، معصیتیں کرو، یہ جتنی زیادہ کرو گے اتنا ہی تم لوگ جلدی ظہور کا سبب بنو گے۔ آپ دیکھیں کہ اب یہ کتنا خطرناک نظریہ ہے، یعنی بالکل مہدویت کے نظریے میں یہ اور جو مقصد ہے مہدویت کا اس میں یہ رکاوٹ ہے یہ نظریہ۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں نا بعض نے یہاں تک کہا کہ غیبت کے اندر کسی قسم کی حکومت بنانا بھی حرام ہے، یعنی حکومت اسلامی بنانا، خصوصاً حکومت اسلامی بنانا حرام ہے۔ اس کے اوپر پھر کئی روایات لے کے آتے ہیں، بہت ساری کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ زمانے غیبت میں کسی قسم کی حکومت بنانا بھی یعنی اسلامی حکومت کی کوئی شکل بھی ہو یہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ تحریفی نظریات ہیں مہدویت کے متعلق۔ اچھا، آپ اپنی سوسائٹی میں اگر آپ کبھی تحقیق کریں آپ کو
بعض آج ایسے نظریات ملیں گے کہ جس میں صوفیت کے ساتھ مہدویت کو جوڑا جا رہا ہے، یعنی جس طرح صوفیت بھی وہ نہیں اصل صوفیت بھی وہ خانقاہی صوفیت کا جو کنسیپٹ ہے نا، کہ جس میں یہ کہ کوئی علمی اور فکری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ صرف جو ہے وہ بیٹھ کے آپ نے چلے کرنے اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ایک روحانیت اپنے اندر ایجاد کرنی ہے. تو مہدویت کے کنسیپٹ میں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ. تو آپ دیکھیں جب اصلی نظریہ مہدویت کا سامنے نہیں آئے گا تو پھر تحریفات ہوں گی، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے آج ہمیں ضرورت ہے کہ انتظار کا صحیح مفہوم ہم سمجھیں، منتظر کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. منتظر کون ہے، انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا پھر آپ اس ایک چیپٹر بڑا مہم ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں کچھ ڈسکشنز کروں گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیات میں ایک جو موضوع بیان ہوا وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، امامت کی پیروی میں نہیں ہیں، اطاعت امام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور باعث گمراہی بنتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مہدویت کے کنسیپٹ کو سمجھیں. آپ دیکھیں انتظار کا موضوع نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو اب وہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے جو اصل میں بات کی وہ یہ کہ آپ دیکھیں جس طرح کربلا کے موضوع کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم نے بس ثواب کی بوریاں اکٹھی کرنی ہیں. بالکل مہدویت کے کنسیپٹ کو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جس طرح اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی آمادگی نہیں ہے. حتیٰ ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ہمارے اندر وہ آمادگی نہیں ہے. بلکہ یہاں تک جو ہمارے یہاں مہدویت کا کنسیپٹ بیان کیا گیا ہے اس کا تو ایک جو وہ تحریفی چہرہ ہے اس کا اثر یہاں تک ہے، کیونکہ وہ ایک یہ بھی نظریہ ہے کہ امام آئیں گے تو اتنے قتل کریں گے، اتنے علماء کو ماریں گے، نہریں خون کی چل پڑیں گی، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ ساکھ تک یعنی گھٹنوں تک بعض جگہ پہ ہے، بعض نے یہ کہا کہ خون ہوگا زمین کے اوپر. یہ وہ تحریف شدہ مہدویت بہت پھیلائی گئی ہے جس میں اتنا خوف ہے کہ اگر اس کو کوئی سنے تو وہ کہے کہ امام نہ آئیں، کیونکہ آئیں گے تو انہوں نے سب کو مارنا ہے. انہوں نے اگر علماء کو نہیں چھوڑنا تو عام بندوں کا کیا بنے گا. تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں اتنی خطرناک پوری تاریخ میں اور آج تک رہی ہیں. اور پھر خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریے کو ان کی شخصیت کو صحیح طریقے سے پیش نہ کرنے کے نتیجے میں پوری تاریخ میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات رہی، حتیٰ مہدویت کے جھوٹے دعوے دار اٹھے. اچھا آپ دیکھیں اگر مہدویت کے موضوع کو کوئی ڈسکس کرتا ہے تو ایک جہت عموماً کیا ہوتی ہے جی نشانیاں کیا ہوں گی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی. ابھی مثلا آپ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں، کوئی مثلا زلزلہ آ جائے، کوئی مسئلہ شام کی طرف ہو جائے یا ان علاقوں میں، فوراً جی وہ نشانیاں جو تھی وہ تو ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. اچھا آپ دیکھیں ہم نشانیاں اس میں شک نہیں ہے کہ بیان ہوئی ہیں، روایات اس موضوع کے اوپر ہیں، لیکن اصل یہ کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. آج ہم بس وہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی میں جو ہوں میں منتظر ہوں یا نہیں ہوں، میرے اندر وہ منتظر والی نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ اگر امام زمانہ علیہ السلام آ گئے تو اگر میرے اندر وہ چیزیں نہ ہوئی تو میں تو ہو سکتا ہے اگر امام کا بعض ہوں گے جو امام کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ایک تعداد وہ بھی ہوگی جو امام کے مقابلے میں آ جائے گی. جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی ہوا. آپ دیکھیں پوری تاریخ میں توقیات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں کہ حتیٰ امام کے کو بعض شیعہ نے قبول نہیں کیا، امام رضا علیہ السلام کو بعض شیعہ نے قبول نہیں کیا جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات ہیں. جب ہمارے دل آمادہ نہیں ہوں گے، جب ہمارے دلوں کے اندر نورانیت نہیں ہوگی، تقویٰ نہیں ہوگا، قرآن شناسی نہیں ہوگی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہم نہیں سمجھتے ہوں گے، تو ہم جو ہے وہ منتظر نہیں ہیں. جب منتظر ہمارے اندر وار اگر نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، نورانیت نہ ہو، برائیوں سے نفرت نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری زندگی میں نظر نہ آئے، اور وہ چیزیں جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہیں مومنین کی اور شیعہ کی نشانیاں اگر وہ ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو پھر ہم تو مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. تو اصل تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ ہم اس طرح مہدویت کو سمجھیں کہ ہم اس طرح ہماری زندگی ہو کہ ایسے جیسے امام آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنا کام کریں. جب تک یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئے گی، یقین کر لیں آپ کہ امام اگر آ بھی گئے، اگر یہ سستیاں ہماری آ جائیں تو اگر امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا، آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آئمہ کے ہوتے ہوئے آئمہ کے ساتھ کچھ چلتے تھے، ان کے اندر ان کی شخصیت میں مشکلات ہوتی تھی.
تو اگر ہم غیبت میں ہمارے اندر مشکلات ہیں، ہم نے اپنی شخصیت کو صحیح ڈیولپ نہیں کیا اور اسلامی شخصیت ہماری نہیں ہے، صحیح مومن ہم نہیں ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر آپ جو حالات ہیں، غالی جس طریقے سے غلو لوگ پسند کرتے ہیں، جس طریقے سے نصیریت کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو ہمارے اندر مادیت بڑھ چکی ہے اور دنیا داری ہمارے اندر جو اتنی زیادہ آ چکی ہے ہمارے معاملات میں، کہ جس طرح ہم اللہ سے لاپرواہ ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں خود مناجات شعبانیہ کا آخری حصہ، آپ اس کی طرف اگر توجہ کریں کہ کتنی معنویت ہے مناجات شعبانیہ میں. اگر ہم ایسی دعاؤں کو، مناجات کو پڑھیں گے تو پھر ہم امام کی طرف سفر کریں گے نا. اور اس طرح ہم مہدویت کو سمجھیں کہ ہم گویا آج امام کے ناصر، آج ہم ناصر ہیں. اے خدا مجھے امام کے وجعلنی من انصار ای و اعوان ہی، مجھے ان کا ناصر بنا، مجھے ان کا آوان بنا. آج میں بھی ناصر اور آوان بنوں گا، تو جب ان کا ظہور ہوگا تو پھر بھی میں ان کا ناصر اور آوان بنوں گا. آپ دیکھیں مناجات شعبانیہ میں یہ تعبیر، اور اس پہ میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس موضوع کو مزید ہم ڈسکس کریں گے. ان تجعلنی ممن یدیم ذکرک، اے خدا مجھے ان میں قرار دے کہ جو تیرا ذکر ہمیشہ کرتے ہیں، جو ذاکر ہیں زندگی میں تیرے، یعنی جن کی زبان میں بھی تیرا ذکر ہے اور عملاً بھی ہمیشہ زندگی تیرے قوانین کے مطابق گزار رہے ہیں. ولا ينقض عہدک، اور مجھے ان میں قرار دے جو تیرے عہد کو توڑنے والے نہ ہوں، یعنی تیرے دین میں پابند ہوں، تیری طرف سے جو احکام آئے ان کے پابند ہوں، عہد پہ پورے اترنے والے ہوں. اے خدا ہمیں ان میں قرار نہ دے جو عہد کو توڑنے والے ہوں. ولا ينقض عہدک. اور پھر امام پھر دو مناجات کا یہ جملہ ہے کہ ولا يستخف بامرک، اے خدا ہمیں ان میں قرار نہ دے جو تیرے امر کو چھوٹا سمجھیں، جو تیرے احکام کو چھوٹا سمجھیں، جو تیرے دین کو چھوٹا سمجھیں. دین کے تمام قوانین، چاہے سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے جو ہے وہ اقتصاد سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے تعلیم سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں، جتنے تیرے امر ہیں، اوامر ہیں، اے خدا ان کو میں چھوٹا سمجھنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، بلکہ میں تیرے ہر امر کو عظیم سمجھوں. جس طرح مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے نزدیک صغیرہ بھی کبیرہ ہی ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا، وہ ہر گناہ کو بڑا سمجھتا ہے. ولا یستخف بامرک، اے خدا مجھے ان میں سے قرار نہ دے جو تیرے امر کو چھوٹا سمجھیں، اور مجھے ان میں قرار نہ دے ولا یغفل عن شکرک، مجھے ان میں قرار نہ دے کہ جو غافل ہوں تیرا شکر کرنے سے. یعنی یہ اس کے جملے ہیں کہ یہ اب دیکھیں یہ چیزیں جب اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، غافل ہیں اللہ کی نعمتوں پہ، اس کا مطلب ہمارے اندر معنویت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، کتنی نعمتیں مادی اور معنوی، کوئی حساب نہیں ہے ان کا. امیر المومنین جیسے رہبر دیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے رہبر دیے، قرآن کریم جیسی کتاب دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہیں ہمارے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے امام ہیں ہمارے، اتنے عظیم پیشوا ہمیں دیے. پھر مادی نعمتوں کی تو کوئی حد ہی نہیں، ہر چیز نعمت ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. لیکن ہم کیا ہیں کہ ہم شکر انجام دے رہے ہیں. یعنی جب تک ہم شاکر نہیں ہوں گے، عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہوں گے. اس وجہ سے دعائے عہد پڑھنی چاہیے. صبح نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھیں. عہد جو اللہ سے عہد پورا کرے گا وہ اپنے امام سے بھی عہد کو پورا کرے گا. خداوند متعال ہمیں ان میں قرار دے جو اپنے امام کے ساتھ عہد پورا